دوستو ہمارا چینل اپنا بغدادی نیٹ پر سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا لیں۔ اللہ اللہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے بڑی تمہارے اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ بہت جلد ماہ رمضان المبارک کے مقدس پیارے مہینے کی آمد ہونے والی ہے۔ تو ہمارے کچھ بھائیوں کے فون آ رہے ہیں حضرت کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہونے والی ہے، اور اس مہینے میں الحمدللہ زیادہ تر مسلمان نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن مقدس بھی مسجدوں میں سنا کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھا کرتے ہیں۔ مگر حضرت اس وقت لاک ڈاؤن ہے، پورا ہندوستان بند ہے، جگہ جگہ پولیس پرشاسن کھڑی ہوئی ہے، ہر جگہ پر پولیس کھڑی ہوئی ہے، اور ہمارے دیش کے پی ایم صاحب نریندر مودی جی کا بھی یہی اعلان ہے کہ جہاں تک بھی ہو سکے وہاں پر زیادہ بھائی کھڑے نہ ہوں، کیوں اس لیے کہ کورونا جو وائرس چل رہا ہے وہ کبھی کسی بھائی سے کسی بھائی تک نہ پہنچ جائے۔ اور سب سے پہلی بات دوستوں میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو پولیس پرشاسن کا اور مکھیہ منتری جی کا، پی ایم صاحب کا جو ہمیں آدیش ملا ہے اس پر ہم کو صحیح طریقے سے پالن کرنا چاہیے۔ کیوں اس لیے کہ اگر پی ایم صاحب نے جو ہمیں آدیش دیے ہیں اور جگہ جگہ پر بستی بستی محلہ گاؤں ہر جگہ پر پولیس پرشاسن کھڑی کی گئی ہے، ہر جگہ پر پولیس بھیجی گئی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم اور آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ اور الحمدللہ اب ماہ مقدس پیارا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو بھائیوں کے فون یہ آ رہے ہیں، بولے حضرت اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تراویح کس طریقے سے ادا کریں؟ تو پیارے پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھی جاتی ہیں، یہ جو تراویح ہیں اگر ہم اکیلے بھی پڑھیں گے تب بھی ہماری تراویح ہو جائے گی۔ اور پہلی بات یہ، اگر ہمارے بھائیوں کے فون یہ آ رہے ہیں، بولے حضرت ہمارے قرآن پاک یاد نہیں ہے اور ہم کس طریقے سے تراویح پڑھیں؟ تو دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اگر تمہارے علم ترا سے لے کر والناس تک اگر 10 صورتیں بھی یاد ہیں تو الحمدللہ ان 10 صورتوں کو پڑھیں، اپنے گھر میں تراویح پڑھیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ دار جو بھائی ہیں، ذمہ دار طبقے کے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں دولت سے بھی نوازا ہے، عزت سے بھی نوازا ہے، پیسے سے بھی نوازا ہے، تو میں ان بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، تو زیادہ نہیں ہم ادھر ادھر اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، ہر جگہ پر اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہو سکے 4 یا 5 ذمہ دار لوگ اکٹھا ہونے کے بعد اپنی طرف سے کچھ پیسے کرنے کے بعد 2 4 ہزار روپے اور ایک عالم کو رکھیں اور الحمدللہ 4-5 لوگ وہاں پر تراویح پڑھیں، زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ پولیس پرشاسن کی بھی ہمیں بات کو ماننا ہے، ہمارے منتری جی کی بھی ہم کو بات کو ماننا ہے، کیوں اس لیے کہ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، ہمارا اور تمہارا اور اس ملک میں رہنے والے تمام ہی بھائیوں کا ملک ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ پیارے، جو یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان کا آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے توریت، زبور، انجیل، قرآن اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ
دیکھو پیارے ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے نیک بندے ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، مگر اللہ کا وہ نیک بندہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ آقا کے دشمن ہیں جو نبی کو نہیں مانتے، تو ان سے پھر کیا تعلق خدا کا؟ جو خدا کے رسول کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت رمضان کی پہلی رات میں ان پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ان پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر کرم فرماتا ہو، ماہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات کی بات بتا رہا ہوں، جن پر اللہ رب العزت اپنی نظر کرم فرماتا ہو، تو اللہ کی قسم پیارے، اس بندے کو کبھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ کیوں؟ جس پر اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈالے تو جہنم کی آگ میں کہاں طاقت جو اس بندے کو جلا سکے۔ تو پیارے مین بات میں یہی بتا رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بات تراویح کی ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں رہیں زیادہ تر، اور اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، اپنے اماموں کو پریشان نہ کریں، محلے میں جا کر اماموں کو پریشان نہ کریں، امام صاحب نے کندی بند کر دیا، امام صاحب نے گیٹ بند کر دیا، امام صاحب نے ایسا کر دیا، نہیں۔ جو ہمارے منتری جی کا آدیش ہے، جس چیز کو ہماری اور تمہاری حفاظت کے لیے آج پولیس پرشاسن جگہ جگہ کھڑی ہوئی ہے، ہمیں منتری جی کی بات کے بھی، منتری جی کے بات کا بھی پالن کرنا ضروری ہے، اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پیارے میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، اگر اللہ کی قسم اگر ہم ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز ادا کر لیں، قرآن پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں، اور جھکانے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں کہیں مولا ہم گناہگار ہیں، پروردگار ہم سیاکار ہیں، مولا ہم بدکار ہیں، مولا ہم اس لائق نہیں جو تیری بارگاہ سے کچھ مانگ سکے، مولا مگر اپنے محبوب کے صدقے ہم پر جو پریشانی آ رہی ہے ان کو دور کر دے مولا۔ تو اللہ کی قسم پروردگار عالم پیارے اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم کرے گا، اور اگر میرے رب نے خاص فضل و کرم کر دیا تو یہ تو رہا کورونا، اگر کورونا جیسی لاکھ بیماری آ جائے تو سب بالکل ختم ہوتی چلی جائیں گی، مگر پیارے پہلے اپنے رب کو راضی کرو۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ملاقاتیں عروج پر تھیں، ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذاں تک نہ دیا اقبال، ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذاں تک نہ دیا اقبال۔ خالق جو روٹھا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں، خالق جو روٹھا ہے مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ تو پیارے بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر 3 یا 4 آدمی اکٹھے ہو کر نماز تراویح یعنی تراویح کی نماز اگر پڑھنا چاہیں، 3 یا 4 آدمی اکٹھا ہو کر پڑھیں اور اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اگر جس کے ایک سورت یاد ہے، مکمل قرآن یاد نہیں، علم ترا سے والناس تک یاد نہیں، تو اسی سورت کو واپس ریپیٹ کرتا رہے، الحمدللہ اس کی تراویح ہو جائے گی۔ اور جب یہ جو نماز تراویح ہے، تراویح کی نماز ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اور پیارے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور جو ہمارے
منتری جی کے آدیش ہیں ان کا بھی ہمیں ضرور پالن کرنا ہے، اور پیارے ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں مولا انہیں دور کر دے، اور اپنے اماموں کو، پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپنے اماموں کو پریشان نہ کریں۔ جس طریقے سے ہم جا کر مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اماموں سے جا کر کہنے لگتے ہیں، ان اماموں کو ڈسٹرب نہ کریں، اماموں کو پریشان نہ کریں، کیونکہ یہ تو پورے ملک کی بات ہے، پورے ملک میں یہ بیماری چل رہی ہے، اور اسی بیماری کے لحاظ سے، اسی بیماری کی وجہ سے ہمارے منتری جی بھی کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور پیارے جن جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی اپنی حویلیوں پر مولانا لوگوں کو رکھیں، اماموں کو رکھیں۔ اور دیکھو یہ رمضان کا مہینہ روز روز نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آیا کرتا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ کی قسم اس مہینے کی برکت سے رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور پروردگار عالم جو جہنمی ہوا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جنت کا راستہ دے دیا کرتا ہے، انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا کرتا ہے اس مہینے کی برکت سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔